السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہماری آیت نمبر آج 35 کی مختصر تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلنا یا آدم اسکن، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام ٹھہرو، رہو. انتا، آپ، وزوجکا، اور آپ کی بیوی، زوج، الجنت، جنت میں. واکلا، اور آپ دونوں کھائیں، منہا، اس سے، راغدن، با فراغت، حیثو، جہاں سے، شئتما، آپ دونوں چاہیں. ولا، اور نہ تقربا، آپ دونوں جائیے گا، حاضی الشجرۃ، درخت کے، فتکونا، پس آپ دونوں ہو جائیں گے، من الظالمین، ظالموں میں سے. دو کی ضمیر ساتھ ساتھ بتائے گی تاکہ سب سے پہلے تو اس عقیدے کی تردید کی جائے جو بنی اسرائیل کی شریعت میں تبدیلی کے سبب تمام لوگوں میں یہ عقیدہ پروان چڑھ چکا تھا کہ جنت سے نکلوانے کا سبب حضرت حوا بنی، اور نعوذ باللہ اس کی وجہ سے پھر دنیا میں آدم آئے اور سزا کے طور پہ حوا کی بیٹیوں کو جو بھی درد ڈلیوری کے ہیں، پریگنینسی کے ہیں، نفاس کے ہیں یا حیض کے ہیں، یہ اس کی سزا کے طور پہ دی جاتی ہے. یہ ان کا من گھڑت عقیدہ ہے. یہاں ان آیات میں آپ خاص طور پہ 35 اور 36 میں آپ دیکھیں گے کہ دو کا بار بار صیغہ آئے گا، جس سے پتہ چلے گا کہ دونوں ہی کی آزمائش تھی اور دونوں ہی کی انسان جو مرد اور عورت ہے دونوں کو ان آزمائشوں میں پورا اترنا ہے، اور دونوں ہی کو شیطان نے پھسلایا تھا. وہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں. وقلنا، اور ہم نے کہا. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. کب کہا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا. یہ آدم علیہ السلام کا ایک اور اعزاز ہے. شاہی محلات جنت میں ان کو قیام دیا گیا، انہیں جنت دکھائی گئی اور ہر چیز کی رخصت دی گئی ان کو. انتا، آپ، وزوجکا، اور آپ کی بیوی. اب یہ زوج کہاں سے آئیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں 1 یا 2 دن گزارے تو وہ تنہائی محسوس کرنے لگ گئے، بور ہونے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو ان کی پستی سے، یہ روایت آپ اچھی طرح جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سو گئے، جب آنکھ کھلی تو ان کی دائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہو چکی تھی، دنیا میں آ چکی تھی، وہاں جنت میں آ چکی تھی. تو زوجکل جنت، دونوں. واکلا، دونوں کھاؤ، منہا، اس سے. کس سے؟ جنت کے جو بھی لوازمات تھے، جنت کی جو بھی اللہ کی نعمتیں تھیں. راغدن، با فراغت. با فراغت اس نعمت کو کہتے ہیں یا رزق کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کسی قسم کی محنت اور مشقت نہ لگے. حیثو شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، یعنی پورا جنت آپ کے لیے عام تھی اور آپ جہاں سے چاہیں جس طرح چاہیں کھا سکتے تھے. ولا تقربا، اور نہ تم دونوں جانا، حاضی شجرتا، اس درخت کے پاس. فتکونا من الظالمین. یہ درخت کیا تھا؟ یہ جو درخت تھا یہ ایک علامتی درخت تھا. جنت میں آدم کو جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا وہ ایک علامتی درخت تھا. وہ اس بات کی علامت تھا کہ اس دنیا میں آدمی کو ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان فرق کر کے رہنا ہے. اس دنیا میں کوئی چیز ممنوع ہوگی آپ کے لیے اور کوئی چیز غیر ممنوع. اس لیے ممنوع اور غیر ممنوع کے درمیان فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. غیر ممنوع کو لیتے ہوئے ممنوع کو چھوڑ دینا یہ غلط ہو جائے گا. اس لیے ممنوع کو لینا اور غیر ممنوع کو چھوڑنا ہے. اس دنیا میں ایک رویہ سرکشی کا رویہ ہے اور دوسرا تواضع کا رویہ ہے. اس لیے سرکشی ابلیس کا رویہ اور تواضع فرشتے کے رویے میں آپ کو فرق آنا چاہیے. تواضع کو اختیار کرتے ہوئے سرکشی کو چھوڑ دینا چاہیے. اس دنیا میں ایک اور دوسرے کے درمیان عداوت کے حالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے یہاں ایک مثبت رد عمل ہوگا اور دوسرا منفی رد عمل. دونوں میں فرق کرتے ہوئے مثبت رد عمل کو لے لینا اور منفی رویے کو چھوڑ دینا. اس دنیا میں انسان غلطی بھی کرے گا، اس کے بعد ایک رویہ اعتراف کا ہوگا اور دوسرا رویہ بے اعترافی کا. اب اعتراف کا رویہ اختیار کرنا اور بے اعترافی کا رویہ چھوڑ دینا. انسانیت کے آغاز میں پیش آنے والا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور غلط طریقہ کیا ہے، ان کی کامیابی کا راز کیا ہے اور ان کی ناکامی اور نامرادی کا راز کیا ہے. اور وہ راز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کرتے ہوئے کاموں سے رک جانا ہے اور اللہ کے جن کاموں میں اجازت ہے یا جن کاموں کا حکم ہے وہ کرنا ہے.
تو پوری جنت میں ایک درخت. ٹھیک ہے, وہ درخت ہمارے یہاں بحث چل گئی, کوئی کہتا ہے گندم کا ہے. اب دیکھیں گندم تو درخت پہ لگتی نہیں, اسرائیلی روایت کی کتابیں اٹھا کے دیکھی تو وہاں سیب کا درخت تھا. بہت سی روایتیں ہیں, لیکن اصل جو قرآن ہے وہ ان چیزوں کے لیے نہیں آیا کہ آپ درختوں کی بحث لے کے بیٹھ جائیں. اصل چیز تھی کہ اللہ کے منع کردہ کام سے رکنا ہے. سوال نہیں کرنا کہ کیوں, کس لیے. عقلن نہیں ہے یہ, عقلن بھی مذہب ہے لیکن زیادہ یہ حکمن مذہب ہے. ٹھیک ہے, اسلام اور ہر مذہب, ہر چیز اگر عقل میں سماتی ہے تو پھر بن دیکھے کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب منع کیا گیا اس درخت کے پاس. یہ امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو ہر چیز سے نوازا ہے اور دنیا کی کوئی نعمت آپ پہ پابند نہیں کی. آپ سارے مشروبات پی سکتے ہیں لیکن آپ نشہ آور چیزوں سے آپ بچیں گی. بہت سے علماء نے بہت تحقیق ہوئی, اس کے نقصانات پتہ چل گئے. فزیکلی تو پتہ ہی چلے جو حشر ہوتا ہے ان چیزوں سے, لیکن نفسیاتی طور پہ بھی اس کے بہت سے نقصانات ہوئے. اور دونوں چیزوں کو چھوڑیں, آخرت میں تو اس کا پھر آپ کو پتا سیدھا ٹھکانا جہنم ہے. سارا مال حلال ہے, محنت سے کمائیں, دکانداری کریں, پروفٹ لیں, سب کچھ کریں, لیکن سود حرام ہے. اس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ کس قدر نقصان ہے, اور فزیکلی بھی ہے, دماغ میں بھی فطور آتا ہے, مینٹلی بھی ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ بھی ہے. تو ہر چیز آپ کے لیے کھلی پڑی ہوئی ہے. آپ کے محرم رشتے ہیں, آپ اپنے گھر کے اندر بالکل آزاد ہیں, اپنی مرضی کا ڈریس پہن سکتی ہیں, لیکن ستر پوشی کا حکم ہے. اور جب آپ دروازے سے باہر نکلتی ہیں, خواتین خاص طور پہ, تو حجاب کا حکم ہے. تو کہاں عورتیں کوئی سارا دن تھوڑی بازار جاتی ہیں, ہاں اللہ کی چند عورتوں کو جو جاب کرنا ان کی مجبوری ہو جاتی ہے کسی شرعی عذر سے. تو اصل چیز کیا تھی؟ اصل چیز ہے کہ آپ نے جو اللہ کے منع کردہ کام ہے وہ اس سے رکنا ہے, اور جو اس کا حکم ہے وہ آپ نے ماننا ہے. یہ وہاں پہ ایک ٹریننگ پیریڈ دی گئی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو. آپ دونوں جنت میں بسائے جانے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے. آپ کہیں گی جی آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ہم نے جب اس رکوع کا آغاز کیا, اگر آپ کو پچھلا سبق یاد ہو, اب تو ماشاءاللہ بہت اچھا یاد ہونا چاہیے کیونکہ ہم لفظی ترجمہ بھی یاد کر رہے ہیں, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یاد آیا کچھ؟ اگر آپ کو زبانی یاد ہو تو, خاص طور پہ جو ہماری بہنیں حفظ کر رہی ہیں, حفظ گروپ میں بھی شامل ہے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو حضرت آدم اور حوا تو بنائی زمین کے لیے گئے تھے, لیکن وہاں پہ ان کی ٹریننگ پیریڈ ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے منع کردہ کاموں سے رکے گا وہ جنت میں رہے گا, اور جو اللہ کے منع کردہ کاموں سے نہیں رکے گا وہ جنت میں نہیں آئے گا. اس لیے کہا تم دونوں اس کے قریب بھی مت جانا. یہ نہیں کہا کہ اس کا پھل بھی مت کھانا, کیونکہ اللہ کی حدوں کے قریب جائیں تو اس کے توڑنے کے بہت سے چانس ہوتے ہیں. مثلا آپ کہیں کہ سنا ہے کہ فلاں جگہ نائٹ کلب کھلا ہے, آؤ ذرا دیکھ کے آتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی, لیکن جب آپ چلے جاتے ہیں, آپ شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں. جب آپ وہاں چلے جاتے ہیں, بظاہر آپ دیکھنے گئے تھے, لیکن وہاں کی جو لغویات ہیں اور جو وہاں کی مزین کی گئی حالات ہیں اور جو میوزک ہے, تو آپ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ دوسرے دن کہتے ہیں کہ نہیں برا تو نہیں تھا, اتنا اچھا ہی تھا. آپ کبھی کوڑے کے ڈرم کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا کہ ذرا جھانک لو اس کے اندر, میں دیکھوں کہ اہل محلہ نے کیا کیا کوڑا ڈالا ہے. آپ بڑے دور سے گزرتی ہیں, کیوں؟ کیونکہ اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے, کوڑا ہے بھائی, کوڑے کے پاس سے ہم کیوں گزرے. لیکن جو بھی اللہ کی حدیں ہیں اس میں ہم ضرور جھانکتے ہیں, ضرور چھلانگ لگاتے ہیں. بے پردگی میں آپ باہر نکلتی ہیں, آپ کہتی ہیں ابھی میں کون سا خوبصورت ہوں, یہ کوئی سی بھی آپ کرتی ہیں, لیکن آپ نے اللہ کی حدوں کو کراس کیا. قریب جانا تو دور کی بات. بچے کو بھی دیکھیں, ہم دور رکھتے ہیں, اگر گڑے کے قریب جائے تو گرنے کے چانس ہوتے ہیں, کھڑکی کے پاس جائے تو باہر گرنے کے چانس ہوتے ہیں, چولہے کے قریب جائے تو پھر جلنے کے بھی چانس ہوتے ہیں, چائے یا کوئی چیز پڑی ہو. ہم کہتے ہیں بچے کو دور رکھنا, بچے کو دور رکھنا. تو کہا گیا قریب بھی نہیں جانا, کھانا تو دور کی بات ہے, قریب بھی نہیں جانا. لہٰذا ایسی محفلوں, ایسی مجلسوں, ایسی صحبت, ایسے مواقع, ایسے حالات جس میں آپ کا ویلنٹائن ڈے بھی آ جاتا ہے, ہیپی نیو ایئر بھی آ جاتا ہے, ہیپی نائٹ بھی آ جاتی ہے, برتھ ڈے بھی آ جاتی ہے, مہندیاں, اپٹن اور پتہ نہیں کیا کیا,
لوازمات اور کیا کیا چیزیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آ جاتا ہے. ایسی صحبت کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے تم میرے ساتھ بیٹھنا، تم نے تھوڑی سگریٹ پینا ہے، آپ بیٹھو تو صحیح، صرف کمپنی مجھے دے دو، مت جائیں. جائیں گے تو پھنس جائیں گے. فتکونا من الظالمین، پس تم دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ظالم اس کا روٹ ظالمیم، لغت میں کسی شے کو اس کی مخصوص جگہ سے ہٹا کر نقصان کے ساتھ یا زیادتی کے ساتھ یا وقت بدل کر یا جگہ بدل کر دوسری جگہ رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں. تو یہ ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو بھی ہم توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل کر ہٹا کر اس کی جگہ دوسری چیز، دوسرے احکامات، اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنا معاشرہ اور اپنے خاندان کو لے آتے ہیں. تو یہ ظلم ہی ہوتا ہے. ظلم بہت سے طریقوں سے ہوتے ہیں. مثلا ظلم وہ ہے جو انسان سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوتا ہے، جیسے کفر اور شرک. ظلم وہ ہے جو انسان سے دوسرے انسان کے بارے میں ہوتا ہے، جیسے حقوق العباد. ظلم وہ بھی ہے جو انسان سے اپنے نفس کے بارے میں سرزد ہوتا ہے، اسے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے. یہاں فتکون من الظالمین میں یہی ظلم مراد ہے، جس کے معنی ہوئے کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اور در حقیقت یہ تینوں ظلم نفسی پر ہیں، کیونکہ جب انسان ظلم کی ابتدا کرتا ہے تو پہلے اپنے نفس پہ ہی ظلم کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ 36 کی ہم تفسیر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.